گاڈ بلیوز منسٹریز پیش کرتے ہیں خدا اور انسان کا ملاپ، پاسٹر جوش کے ساتھ۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں پاسٹر جوش اور بہت ہی خوش ہوں کہ آج آپ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے شامل ہوئے ہیں۔ آج ہم یوحنا 10 باب کا مطالعہ ختم کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ایسا کریں تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اکٹھا کیا تاکہ ہم تیرے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں۔ پاک روح، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ اس سارے وقت کے دوران تو ہمارے ساتھ رہنا۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے وہ الفاظ دے جو تو مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے۔ اسی طرح خداوند، تو ان کے روحانی کانوں کو کھول تاکہ نہ صرف وہ تیرے کلام کو سنیں بلکہ وہ تیرے کلام کی سچائیوں کو بھی سمجھ سکیں۔ خداوند، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ہمارے دلوں میں اپنے کلام کے بیج کو بو تاکہ تیرا کلام ان کی زندگیوں میں جڑ پکڑے اور وہ انہیں مکمل طور پر تبدیل کر سکے۔ خداوند، ہمیں فضل دے کہ ہم تیرے لوگ بن سکیں، ہم تیری بھیڑیں بن سکیں جو اپنے عظیم چرواہے، اچھے چرواہے کی پیروی کرتی ہیں۔ خداوند، تیرا شکر ہو۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ تو آئیے ہم یوحنا 10 باب اس کی 22 آیت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یوحنا 10 باب 22 سے 30 آیات۔ یروشلم میں عید تجدید ہوئی اور جاڑے کا موسم تھا، اور یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی برآمدہ میں ٹہل رہا تھا۔ بس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اسے کہا، تو کب تک ہمارے دل کو ڈاواں ڈول رکھے گا؟ اگر تو مسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا، مگر تم یقین نہیں کرتے۔ جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں، لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ اب بس ہم یہیں تک پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے پڑھا اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہودی لوگ اب آخر کار تنگ آ گئے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یسوع ہی مسیحا ہے یا نہیں۔ تو آخر کار وہ یسوع مسیح کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ اچھا، تو کیا تو مسیحا ہے؟ اور یسوع مسیح کا جواب واقعی بہت اچھا تھا۔ اب اگر کوئی بھی آئے اور کہے کہ وہ مسیحا ہے تو یہودی لوگ اس کا اعتبار نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تم یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو، لیکن یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے کہ ان کاموں کی طرف نگاہ کرو جو میں نے کیے۔ کوئی بھی اور شخص وہ کام نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی لوگوں کو شفا نہیں دے سکتا، اور کوئی بھی بدروحوں کو نہیں نکال سکتا، اور کوئی بھی بڑی تعداد میں لوگوں کو چند روٹیوں اور مچھلیوں سے کھانا نہیں کھلا سکتا۔ جو کام یسوع مسیح نے کیے وہ مافوق الفطرت ہیں، اس کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، اور اس کے کام ہی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یسوع وہی ہے جو وہ کہتا ہے۔ وہ تمام کام اس بات کا ثبوت ہیں کہ یسوع ہی مسیحا ہے، کہ صرف وہی یہودی لوگوں کا نجات دہندہ ہے، مسیحا ہے، بلکہ وہ دنیا کا بھی نجات دہندہ ہے۔ اور یہ آج بھی سچ ہے، اور اسی لیے یسوع مسیح اب بھی لوگوں کو شفا دیتا ہے، وہ اب بھی لوگوں کو بچاتا ہے، وہ اب بھی مافوق الفطرت طریقے سے لوگوں کو نجات دیتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح چاہتا ہے کہ آج بھی لوگ جانیں کہ وہ وہی ہے جو وہ کہتا ہے، وہ مسیحا ہے۔ اور 27 آیت میں یسوع مسیح کہتا ہے کہ اس کی بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ انہیں جانتا ہے، اور اس کی بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ تو میں اس وقت کا فائدہ اٹھانا چاہوں گا، اور میں ان لوگوں سے یہ بات کرنا چاہوں گا جنہوں نے کبھی یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا۔ اب جو آپ اس پروگرام کو سن رہے ہیں، یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور میرا یقین ہے کہ یہ اس لیے ہے کیونکہ خداوند خود آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ آپ کے دل میں کچھ ایسا ہے جو آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جانیں کہ خداوند کون ہے، اور یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر جانیں۔ اور یہ اس لیے ہے کیونکہ آپ اس کی بھیڑ ہیں۔ کیا آپ کو وہ مثال یاد ہے جو میں نے پچھلی مرتبہ دی تھی، جہاں مختلف چرواہوں کی بھیڑیں ایک ساتھ مل کر ایک ہی جگہ پر گھاس کھاتی ہیں تو وہ آپس میں مل جاتی ہیں، لیکن جب جانے کا وقت ہوتا ہے، جب چرواہا شور مچاتا ہے اور ان کے آگے چلنے لگتا ہے، وہ بھیڑیں جو اس سے تعلق رکھتی ہیں وہ اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ تو جب چرواہے مختلف راستوں کی طرف چلتے ہیں تو بھیڑیں خود الگ ہو جاتی ہیں اور ہر بھیڑ اپنے ہی چرواہے کے پیچھے جاتی ہے۔ تو آپ جو
اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو اس بات پر اکسا رہی ہے کہ آپ یسوع مسیح کے متعلق جانیں، تو یہ سب اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ اس کی بھیڑ ہیں۔ وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، آپ اس کی آواز سن رہے ہیں اور آپ اس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ موقع دینا چاہوں گا کہ آپ یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے جانیں، اور میں جلدی سے آپ کو انجیل کی خوشخبری کا خلاصہ دینا چاہوں گا۔ یسوع مسیح ہم سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ جب ہم جو اس کے بنائے ہوئے انسان ہیں، جب خدا نے انسانوں کو تخلیق کیا تو دراصل اس کا ہمارے لیے ایک منصوبہ تھا، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہم نے خداوند سے منہ موڑ لیا اور ہم نے خدا سے کہا کہ خداوند میں تیری پیروی نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ لیکن جب ہم نے ایسا کیا تو ہم نے اپنی زندگی کو موت کی راہ پر گامزن کر دیا۔ لیکن یسوع مسیح ہم سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ اس نے کہا میں انہیں تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا، میں انہیں تباہی کے راستے پر جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تو یسوع مسیح جو کہ خدا کا بیٹا ہے، وہ انسانی روپ میں اس دنیا میں آیا، اس نے اس دنیا میں زندگی گزاری تاکہ وہ ہمیں دکھا سکے کہ اس معیار کے مطابق زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے جس کے لیے خدا نے انسانوں کو تخلیق کیا ہے۔ اسی لیے وہ گناہوں سے پاک ہے، کیونکہ اس نے اسی طریقے سے زندگی گزاری جیسے خداوند چاہتا تھا، اور خداوند ہم سے بھی ایسی ہی زندگی چاہتا ہے۔ اور نہ صرف وہ ہم سب کے لیے ایک مثال بنا، بلکہ اپنی زندگی کے آخر میں وہ صلیب پر چڑھایا گیا۔ اس نے صلیب پر اپنی جان دی، اس لیے نہیں کیونکہ اس نے کچھ کیا تھا، بلکہ یسوع مسیح نے یہ کہا کہ مجھے اپنے لوگوں کے لیے تبادلہ کرنے دو، اور ہماری بغاوت کی ساری سزا اور ہمارے گناہوں کی سزا یسوع مسیح پر ڈال دی گئی اور اسے صلیب پر چڑھا دیا گیا تاکہ وہ ہمارے لیے جان دے سکے۔ اور وہ ساری برکات جو خداوند کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے اسے ملنی چاہیے تھیں، وہ ہر اس شخص کو دے دی گئیں جو یسوع کی اس قربانی کو قبول کرتا ہے جو اس نے صلیب پر ہماری خاطر دی۔ تو جو کوئی بھی یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتا ہے، وہ واپس خدا کے خاندان کا حصہ بن جاتا ہے۔ یاد ہے یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور وہ اپنی برکات ان تمام لوگوں کے ساتھ بانٹتا ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، تاکہ جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لائے وہ ہر اس چیز کا تجربہ حاصل کر سکیں جو خداوند اپنے فرزندوں کو دینا چاہتا ہے۔ یہ بہت اچھی خبر ہے۔ یسوع مسیح ہم سے یہی چاہتا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ ہم نے یوحنا 10 باب اس کی 10 آیت میں کیا کہا تھا؟ یہ کہ یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ ہمیں زندگی دے سکے، اور نہ صرف زندگی دے سکے بلکہ کثرت کی زندگی دے سکے۔ وہ اس لیے آیا تاکہ ہم سے محبت کر سکے، تاکہ ہمیں دکھا سکے کہ اصل زندگی کیسی ہوتی ہے، اور تاکہ وہ یہ زندگی ہر اس شخص کو دے سکے جو اس قربانی پر ایمان لاتا ہے جو یسوع مسیح نے ہماری خاطر صلیب پر دی۔ اور میں خاص طور پر ان لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا جنہوں نے کبھی یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا۔ اگر آپ خداوند کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ میرے آسمانی باپ، میں تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تجھ سے منہ موڑ لیا اور میں نے اپنے طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کی، لیکن خداوند میں ایسا کرنے میں ناکام رہا۔ تو خداوند آج میں واپس تیری طرف لوٹتا ہوں اور میں یسوع مسیح کی قربانی کو قبول کرتا ہوں جو اس نے میری خاطر دی۔ وہ صلیب پر میری خاطر موا، اس نے میرے گناہوں کی سزا کو اپنے اوپر لیا اور بدلے میں اس نے مجھے وہ تمام برکات دے دی جن کا حقدار وہ خود تھا، تاکہ میں واپس خدا کے خاندان کا حصہ بن سکوں۔ میں کسی بھی مشکل کے بغیر خداوند کے ساتھ رشتہ قائم کر سکتا ہوں، اور میں ان تمام برکات سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں جو خداوند اپنے فرزندوں کو دینا چاہتا ہے۔ اور صرف یہ بلکہ خداوند آج سے میں تجھے اپنے خداوند کے طور پر قبول کرتا ہوں، اور جس طرح تو مجھے زندگی گزارنے کا کہے گا میں گزاروں گا۔ میں پاک روح کی مدد سے یہ سب کچھ کروں گا۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔
اب اگر آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ اب آپ نئے سرے سے پیدا ہونے والے خدا کے فرزند ہیں، آپ واپس خدا کے خاندان کا حصہ بن گئے ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے قریبی چرچ جائیں، پاسٹر کو بتائیں کہ آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کر ٹیلی ویژن پر نجات کی دعا کی ہے، اور باقاعدگی سے چرچ جاتے رہیں اور دوسرے مسیحیوں کے ساتھ رفاقت رکھیں اور اس نئی زندگی میں بڑھتے چلے جائیں جو خداوند نے آپ کو دی ہے۔ ان برکات کے متعلق جانیں جو خداوند آپ کو دینا چاہتا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو ہمارا اچھا چرواہا چاہتا ہے کہ ہم کریں، اور جن چیزوں کے متعلق وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے اس کے متعلق بھی جاننا ضروری ہے۔ تو آئیے اپنے حوالے کی طرف واپس چلتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ ایک مرتبہ جب آپ یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں تو آپ اس کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ یسوع مسیح 28 آیت میں کہتا ہے کہ میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گے، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ ایک مرتبہ جب ہم یسوع مسیح پر بحیثیت اپنا خداوند اور نجات دہندہ ایمان لاتے ہیں تو ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ ہم نے کیا کہا تھا؟ عظیم چرواہا ہماری حفاظت کرتا ہے، اور وہ عظیم چرواہا خود خداوند ہے، اور کوئی بھی خداوند سے زیادہ بالا تر نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ جب ہم خداوند کے خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں تو ہم محفوظ ہو جاتے ہیں، ہم اس کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، اور کوئی بھی ہمیں اس سے چھین نہیں سکتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ خداوند ہے اور کوئی بھی خدا سے کچھ بھی چھین نہیں سکتا۔ تو خداوند خود ہماری حفاظت کرتا ہے۔ آئیے اپنے حوالے کی طرف واپس جاتے ہیں اور آئیے یوحنا 10 باب اس کی 31 آیت سے پڑھتے ہیں۔ یوحنا 10 باب 31 سے 42 آیات۔ یہودیوں نے اسے سنسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بہتیرے اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنسار کرتے ہو؟ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو؟ جبکہ اس نے انہیں خدا کہا۔ جن کے پاس خدا کا کلام آیا اور کتاب مقدس کا باطن ہونا ممکن نہیں۔ آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے، اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں؟ اگر میں اپنے باپ کے کام نہیں کرتا تو میرا یقین نہ کرو، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو، مگر ان کاموں کا تو یقین کرو تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ انہوں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور پھر یردن کے پار اس جگہ چلا گیا جہاں یوحنا پہلے بپتسمہ دیا کرتا تھا، اور وہیں رہا۔ اور بہتیرے اس کے پاس آئے اور کہتے تھے کہ یوحنا نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، مگر جو کچھ یوحنا نے اس کے حق میں کہا تھا وہ سچ تھا، اور وہاں بہتیرے اس پر ایمان لائے۔ تو ہم یہیں رکتے ہیں اور اس حوالے کے اس حصے کے متعلق بات کرتے ہیں۔ اب کیا آپ کو یاد ہے کہ یسوع مسیح نے یہ کہہ کر ختم کیا تھا کہ میں اور باپ ایک ہیں، وہ اور خدا ایک ہیں؟ اس لیے یہودیوں نے پتھر اٹھائے اور وہ یسوع مسیح کو سنسار کرنا چاہتے تھے۔ یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بہتیرے اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنسار کرتے ہو؟ اور انہوں نے کہا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ اور یسوع نے انہیں جو جواب دیا وہ دراصل بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس نے دراصل پرانے عہد نامے میں سے حوالہ دیا۔ میں دیکھتا ہوں اگر میں اس حوالے کو آپ کے لیے پڑھ سکوں۔ یہ پرانے عہد نامے کی ایک آیت ہے اور یہ زبور 82 اس کی 6 آیت ہے۔ اب آپ کو اس حوالے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں وہ کہتا ہے میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو۔ یہ وہ آیت ہے جو یسوع مسیح نے کہی۔ تو یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے تمہاری اپنی مذہبی کتابوں میں، مذہبی کتاب یعنی بائبل مقدس میں، زبور کی کتاب میں جو اس وقت ان کے پاس ہوا کرتی تھی،
توریت میں یہ لکھا ہے کہ جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، وہ خدا کے فرزند کہلاتے ہیں، دراصل وہ الہ کہلاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خدا کہا ہے تو تم مجھے سنسار کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ جب میں خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، جب میں کہتا ہوں کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، تو تم کیوں میرا یقین نہیں کرتے؟ نہ صرف وہ خداوند کی طرف سے آیا تھا بلکہ وہ ان کاموں کے ذریعے خدا کی توثیق بھی کرتا تھا جو وہ دیکھتے تھے، اور یسوع مسیح دراصل انہیں یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ غلطی کر رہے ہیں۔ وہ ایک غیر معقول نتیجے پر پہنچ گئے ہیں جہاں یسوع مسیح ان سے کہتا ہے کہ اور تم ان کاموں کو جانتے ہو جو میں کرتا ہوں۔ عام آدمی ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مافوق الفطرت ہے، اور اسی لیے خداوند ہی یسوع کے وسیلہ سے یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے تمام کام کرتا ہے، اس لیے خداوند اس بات کی تصدیق کرتا ہے، کہ جو کچھ یسوع مسیح کہتا ہے وہ سچ ہے۔ تو پھر تم ان اچھے کاموں کی وجہ سے اس پر پتھر کیوں پھینکنا چاہ رہے ہو جو وہ کرتا ہے؟ وہ جو دعویٰ کر رہا ہے تم اس کی وجہ سے اس پر پتھر کیوں پھینکنا چاہ رہے ہو؟ جو کچھ بھی وہ کہتا ہے وہ اس کو اپنے گناہوں کے وسیلے سے ثابت بھی کرتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا کہ یہ ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہے، خاص طور پر جب آپ یوحنا کی کتاب کو پڑھتے ہیں، کیونکہ یوحنا بار بار اس بات کو دہراتا ہے اور وہ یسوع مسیح کے کاموں پر زور دیتا ہے۔ وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جو کچھ بھی یسوع مسیح اپنے متعلق کہتا ہے وہ سچ ہے۔ جو کام یسوع مسیح نے کیے اور جو معجزات یسوع مسیح نے اس وقت کیے جب وہ اس دنیا میں آیا تھا، وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ مسیحا ہے۔ وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے جو آسمان پر سے آیا تاکہ ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان دے سکے اور آ کر ہمیں بچا سکے۔ اس طرح کی تصدیق آج بھی ہماری زندگیوں میں کام کر رہی ہے۔ اس طرح کی تصدیق آج بھی جائز ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح مافوق الفطرت طور پر لوگوں کو ہر قسم کے حالات سے نجات دیتا ہے جس سے وہ گھرے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ وہی ہے جو وہ کہتا ہے۔ جب وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسیحا ہے، جب وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، تو یہ سچ ہے، اور یہ ان مافوق الفطرت کاموں کے وسیلہ سے دیکھا جا سکتا ہے جو خداوند نے اس کے وسیلہ سے کیے۔ تو میں اب اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ میں دعا کرنا چاہوں گا کہ آپ خود اپنی زندگی میں خدا کی مافوق الفطرت قدرت کا تجربہ حاصل کریں۔ سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا جو ابھی تک اس پر ایمان نہیں لائے۔ میں دعا کروں گا کہ خدا آپ کی زندگیوں میں کام کرے۔ اگر آپ کو شفا کی ضرورت ہے تو خداوند آپ کو شفا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کو ان مشکلات سے بچائے جس سے آپ گھرے ہیں تو خداوند ایسا ہی کرے گا کہ آپ خدا کے مافوق الفطرت ہاتھ کو اپنی زندگی میں کام کرتا دیکھیں گے، تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ خداوند خدا ہے، کہ یسوع مسیح وہی ہے جو وہ کہتا ہے، کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمارا خداوند ہے۔ اور مسیحیوں کے لیے میں یہ دعا کروں گا کہ خداوند آپ کے لیے بھی ایسا ہی کرے کہ آپ خدا کے مافوق الفطرت کاموں کو اپنی زندگی میں ہوتا ہوا دیکھیں، کہ اگر آپ بیمار ہیں تو خداوند مافوق الفطرت طور پر آپ کو شفا دے، اور اگر آپ کی زندگی مشکلات سے گھری ہوئی ہے کیونکہ آپ نے ان چیزوں کی پیروی نہیں کی جو خداوند آپ کو کرنے کے لیے کہتا ہے، یا پھر آپ نے خدا کی مرضی کو پورا نہیں کیا، یا پھر آپ نے خدا کی مرضی کو پورا نہیں کیا، تو آپ خدا کے ہاتھ کو اپنی زندگی میں کام کرتا دیکھیں گے، جو آپ کی قیادت کرے گا اور آپ کی رہنمائی کرے گا اور ہر اس چیز کو آپ کی زندگی میں ٹھیک کر دے گا جو الجھی ہوئی ہے۔ میں ہمیشہ تاکہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں کیونکہ خداوند جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، تاکہ مسیحی یسوع کے گواہ بن سکیں، آپ اس بات کی گواہی دے سکیں کہ یسوع مسیح کون ہے۔ اور جب آپ دوسروں کو یہ بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح نے آپ کے لیے کیا کیا ہے، کس طرح اس نے آپ کو مافوق الفطرت طور پر شفا دی ہے، کس طرح اس نے آپ کو ان حالات سے نکالا جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو سب سے پہلے تو آپ کا اپنا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنی گواہی کو دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں تو ان لوگوں کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، اور اس طرح سے غیر مسیحی بھی خداوند کی طرف آ جاتے ہیں، اور وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی خداوند موجود ہے، کوئی ایسا ہے جو ان سے محبت کرتا ہے، جو ان کی زندگی کے لیے فکر مند ہے، جو آسمان پر سے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھائے گا اور جو ان کی روزمرہ کی زندگی کی فکر کرتا ہے۔ اور بنیادی طور پر 42 آیت میں بھی یہی ہوا
बल्कि 40 से 42 आयत में, लेकिन हम 42 आयत को पढ़ते हैं जहां वो कहता है, वहां बहुतेरे इस पर ईमान लाए। ये लोग यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने कहा कि यूहन्ना ने तेरे मुतालिक गवाही दी थी और जो कुछ भी उसने तेरे बारे में कहा था वो सच है, क्योंकि हमने वो काम देखे हैं जो तू करता है। हमने तेरे अल्फाज सुने हैं और तेरे तमाम काम उन लफ्जों की तस्दीक करते हैं जो तू कहता है, और इसीलिए जो तुझ पर ईमान रखते हैं बुनियादी तौर पर यूहन्ना 10 बाब उसकी 40 से 42 आयत यही सब कुछ कहती है, और आज भी ये हो सकता है। और इसीलिए मैं उन लोगों की हौसला अफजाई करना चाहता हूँ, उन मसीहियों की हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि जब आप यीशु मसीह का तजुर्बा हासिल करेंगे, जब आप अपनी जिंदगी में खुदावंद के माफूकुल फितरत काम का तजुर्बा हासिल करेंगे, तो आप जाकर दूसरों को भी उनके मुतालिक बताएंगे। ऐसा करने से न सिर्फ मसीहियों का ईमान मजबूत होगा बल्कि गैर मसीही भी खुदावंद की तरफ आएंगे ताकि वो यस्सु को अपने खुदावंद और निजात दहिंदा की हैसियत से जान सकें। ये उनके लिए दरवाजों को खोलता है ताकि वो इस बात को समझ सकें कि सिर्फ खुदावंद ही ये माफूकुल फितरत काम कर सकता है, सिर्फ खुदावंद ही माफूकुल फितरत तौर पर उन्हें शिफा दे सकता है और वही माफूकुल फितरत तौर पर हमें बचा सकता है। और अगर खुदावंद इस बात की तस्दीक करता है जो हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह हमारा खुदावंद है और हमारा निजात दहिंदा है और हमारा निजात दहिंदा है, यीशु मसीह हमारा अजीम चरवाहा है, यीशु मसीह ही खुदावंद के पास जाने का वाहिद जरिया है, तो इससे उनका दिल तैयार होगा और वो यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे। तो इससे पहले कि मैं हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करूं, मुझे मौका दें कि मैं आप सबके लिए दुआ कर सकूं कि बेशक यीशु मसीह आपको छुएगा और यीशु मसीह माफूकुल फितरत तौर पर आपको शिफा देगा ताकि आप दूसरों के लिए गवाह बन सकें और उन्हें यीशु मसीह के पास लाने का वसीला बन सकें। तो आइए दुआ करें। हमारे आसमानी बाप, हम इस दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये याद दिलाया और ये दिखाया कि तेरे कामों से ये जाहिर होता है कि तू वही है जो तू कहता है। खुदावंद, जैसा कि यहूदी लोगों ने तुझसे पूछा था कि क्या तू मसीहा है, तूने कहा कि मेरे कामों को देखो, देखो कि मैं क्या करता हूं, और ये इस बात को साबित करते हैं कि मैं वही हूं जो मैं कहता हूं। खुदावंद, मैं दुआ करता हूं कि तमाम लोग तेरी इस हकीकत का तजर्बा हासिल करें। खुदावंद, हम तेरी माफूकुल फितरत कुदरत को अपनी जिंदगियों में देखना चाहते हैं। हम इस जमीन पर तेरे नाम को जलाल देने वाले बने, हम इस जमीन पर तेरे गवाह बन सकें, हम बाहर जाकर लोगों को बता सकें कि तू किस कदर भला खुदावंद है और तू हमसे किस कदर मोहब्बत करता है और तूने हमारे लिए क्या कुछ किया है, और हम उन्हें उन तमाम माफूकुल फितरत चीजों के मुतालिक भी बता सकें जो तूने हमारे लिए की। हम बहुत से लोगों को तेरे पास लाने का वसीला बन सकें, ठीक वैसे ही जैसा तूने किया जब तू इस जमीन पर आया था। खुदावंद, अब मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो बीमार हैं, जो तुझसे ये इल्तिजा कर रहे हैं कि तू उन्हें शिफा दे। खुदावंद, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू अपने शिफा वाले हाथ को अभी उनकी तरफ बढ़ा और तू उनमें से हर एक को छू। खुदावंद, तेरी शिफा की कुदरत सर से लेकर पांव तक उन्हें छुए, ये उनके सारे जिस्म और उनके पांव के तलवे तक उन्हें छुए। खुदावंद, तू उन्हें हर किस्म की बीमारी से आजाद कर। तू हर उस चीज को हमारी जिंदगी से निकाल दे जो किसी भी तौर पर हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तू हर उस चीज को नया कर देगा जो हमारे लिए बेहतर है, और तू सबकी जिंदगियों को फिर से बहाल कर देगा। खुदावंद, तेरे तमाम मौजज़ात, तेरी शिफा की कुदरत इस सच्चाई की गवाही दे सकें कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है, यीशु मसीहा है। तो अब इस वक्त मैं उन तमाम लोगों के जिस्मों, उनके जहनों और उनकी रूहों को यह हुक्म देता हूं कि यीशु मसीह के नाम से शिफा पाएं। तेरा शुक्र हो, मेरा ईमान है कि तू इनकी जिंदगियों में काम कर रहा है। तू उनमें से बहुत से लोगों को अभी शिफा दे रहा है। खुदावंद, तू अपने वादों को उनकी जिंदगियों में पूरा कर रहा है, और खुदावंद, ये तेरी शिफा की कुदरत का तजर्बा हासिल कर सकें ताकि ये जाकर लोगों में इस बात की गवाही दे सकें कि तू कौन है। खुदावंद, मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ जिनकी जिंदगियां मुश्किलात से घिरी हुई हैं, जो उन्होंने अपनी ताकत से जिंदगी बसर करने की कोशिश की, उन्होंने अपनी हिकमत से जिंदगी बसर करने की कोशिश की और इसीलिए वो अब मुश्किलात से घिर गए हैं। खुदावंद, वो तुझसे मदद की इल्तिजा करते हैं। खुदावंद, मैं तुझसे मिन्नत करता हूं कि वो तेरे कुदरत वाले हाथों को आसमान से बढ़ता हुआ देखें, जो उन मुश्किलात से निकालने में उनकी मदद करेंगे जिससे वो घिरे हुए हैं। और खुदावंद, तू उन्हें एक मजबूत चट्टान पर रख जो कि यीशु मसीह है। खुदावंद, फजल दे कि वो आज से अपनी जिंदगी अपनी ताकत और अपनी हिकमत की बिना पर ना गुजारें, बल्कि वो तुझ पर ईमान लाएं और वो तुझे
اپنی مضبوط چٹان بنائیں، وہ ہر اس بات کی پیروی کر سکیں جو یسوع مسیح کہتا ہے، اور وہ خدا کے کلام کو مکمل طور پر اپنی زندگیوں میں لے سکیں۔ خداوند میں یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ تیری قدرت کو اپنی زندگی میں کام کرتا دیکھیں۔ خداوند وہ خود کہیں کہ ان چیزوں کا ہونا ناممکن تھا، یہ ناممکن تھا، کوئی انسان اسے نہیں کر سکتا، یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا، یہ صرف اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ خدا نے مجھے بچایا ہے۔ خداوند فضل دے کہ وہ اس حقیقت کا تجربہ حاصل کر سکیں، وہ اس حقیقت کو محسوس کر سکیں تاکہ وہ مجمع میں تیرے گواہ بن سکیں اور وہ دوسروں کو اس گواہی کے متعلق بتا سکیں جس کا تجربہ انہوں نے خود حاصل کیا ہے، کیونکہ اس طریقے سے یہ ایک ثبوت ہوگا کہ تو وہی ہے جو تو کہتا ہے، اور یہ کہ یسوع مسیح ہمارا خداوند اور نجات دہندہ ہے۔ یسوع مسیح اس دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تمام سننے والوں کے لیے یہ سچ ثابت ہو، جو لوگ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور خداوند میں اپنے لیے بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند مجھے بھی اپنی زندگی میں تیری مافوق الفطرت قدرت کا تجربہ حاصل ہو سکے۔ خداوند ہم تیری قدرت کو اپنی زندگیوں میں اس قدر کام کرتا دیکھیں کہ ہم اسے بھلا نہ سکیں، لوگ اسے جھٹلا نہ سکیں، بلکہ وہ اس بات کو مانیں کہ یہ مافوق الفطرت طور پر ہوا ہے، اور وہ یہودی لوگوں کی طرح باتیں نہ کریں، بلکہ وہ یسوع مسیح کی قدرت کو دیکھیں، جیسے یسوع مسیح کہتا تھا کہ اور کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا، اور یہ کام اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یسوع مسیحا ہے۔ خداوند اسی لیے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ ہم اس زمین پر تیرے نام سے جانے جائیں، ہم اس زمین پر تیری گواہی بن سکیں، اور جب ہم لوگوں کے ساتھ اپنی گواہی بانٹیں، جب ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ یسوع مسیح نے کس طرح ہمیں چھوا، اور یسوع مسیح نے تمام مشکلات سے ہمیں کس طرح بچایا، اور یسوع مسیح نے ہمیں کس طرح شفا دی، تو یہ تمام چیزیں اسی بات کی طرف اشارہ کریں گی کہ یسوع مسیح وہی ہے جو وہ کہتا ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ ہمارا خداوند ہے، وہ ہمارا مسیحا ہے، وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ خداوند میں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو ابھی تک مسیحی نہیں ہیں لیکن وہ تیری طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ پاک روح میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کی زندگیوں، ان کے دلوں میں کام کرتا رہے، خاص طور پر تو انہیں اپنی طرف کھینچ تاکہ وہ تجھے جان سکیں۔ خداوند تو خود انہیں چھو، اور خداوند وہ ابھی تیری موجودگی کو اپنے ساتھ محسوس کر سکیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، ساری عزت اور سارا جلال ہم تجھے دیتے ہیں، ہم تیری ہی تعریف و تمجید کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔